السلام علیکم پاکستان. جی مجھے پتہ ہے کہ آج آپ مجھ سے یہ بات کی امید کر رہے ہوں گے کہ میں پاکستان کے مشرقی بارڈرز پہ جو بحران بنا ہوا ہے آپ سے اس پہ بات کروں گا. مگر ظاہری بات ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر اندرونی ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ اگر اس پہ اس وقت بات نہ کی جائے تو وہ جو بیرونی مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ آگمنٹ کر جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس وقت سندھ میں موجودہ بحران جو کنالوں کا ہے اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارے کئی سندھی دوستوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ یار آپ سندھ کے پانی پہ بات ہی نہیں کر رہے، کیا آپ سندھی نہیں ہیں، آپ سندھ سے محبت نہیں کرتے. حالانکہ میرا ان سے سوال تھا کہ ارسا کے 1991 کے اکارڈ کے تحت آپ نے کراچی کو تو اس کا حصہ پانی کا دیا ہی نہیں ہے. 500 کیوسک دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ وہ 2.5 سے 4,000 کیوسک ہونا چاہیے. مگر چلیں کوئی بات نہیں. یہ بات معلوم کرنے کی بہت ضرورت تھی کہ کیا واقعی میں سندھ کے پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں میں نے کچھ تحقیق کری، اور تحقیق اس لیے ہے کہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ جب پاکستان میں زیر تعمیر بہت سارے جو کنالوں کے منصوبے پہ بات چل رہی ہے، جس میں چشمہ، کچھی، ریلی، تھر، چولستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس پر تنازعات کریٹ کر دیے گئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. اس کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ اس بیانیے کی سختی سے تردید کی جائے کہ ان منصوبوں کے ذریعے سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے اور سندھ کا پانی لے کے کسی طرح سے پنجاب کو منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت دو صوبوں کے درمیان جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، یہ بات تو قطعی طور پہ واضح ہے کہ یہ دعوے کہ محض افواہیں ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آ رہا. میں نے اتنی ریسرچ کی، میں کہا یار شاید واقعی میں صحیح کہہ رہے ہوں یا کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کوئی ڈرامے بازی ہو، مگر مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا. اور میں اسی تحقیق کے اندر ان باتوں کو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کا پانی ان منصوبوں کے ذریعے پنجاب یا کسی بھی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا رہا، اور ہر صوبہ اپنے اپنے پانی کا، یعنی کہ خیبر پختونخوا ہو کہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، وہ اپنے پانی پر ہی، اپنے مخصوص حصے پر ہی رہے گا اور اسی پہ ترقی کرے گا. اور اس ڈیزائن کے تحت سندھ کے حصے کے پانی کو متاثر کرا ہی نہیں جا سکتا. میں کوشش یہ کروں گا کہ سندھ کے درپیش اندرونی مسائل، جو سندھ کے گہرے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے، جیسے کہ فار ایگزامپل سندھ میں ڈیم نہیں بنائے جاتے، جس سے ان ڈیموں کے نہ ہونے کے نتیجے میں تباہ کن بارشوں کے اندر سیلاب آتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا دشمن ملک یا دوست ملک آپ کہہ لیں وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، تباہیاں ہو جاتی ہیں اس سے، مگر پانی ضائع کر دیتے ہیں، کوئی ڈیم نہیں بناتے. اس کے بعد کنال کا سسٹم اتنا بوسیدہ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، میں آگے آپ کو ثابت کروں گا کہ اس کی کتنے ویسٹیجز ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی بچایا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. کوشش کروں گا اس پہ بات کروں. اور یہ بات نہ بھولیں کہ جو جاگیردارانہ نظام ہے سندھ کا، جو کچھ مخصوص لوگوں کو پانی دیتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آخری سرے کا کسان ہے اس کو پانی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج بھی سندھ کے اندر آپ کو بہت واضح طور پہ غربت نظر آئے گی. ہم اس پر بھی بات کریں گے. غیر موصل استعمال جو پانی کا کیا جا رہا ہے، ویسٹ کیا جا رہا ہے پانی کو، اس پہ بھی بات کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ شہر کراچی جس کی آبادی پورے سندھ کی 40% ہے، اور جو اس سندھ کو 95 یا 96% ٹیکس کما کے دیتا ہے، اس کے پانی کا بحران کیوں کھڑا ہوا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اس سوال کا جائزہ لینا بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس پورے منصوبے سے کس طرح ملک کو اور صوبوں کو بھی فائدہ ہے، مگر یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں ایسے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس کو دکھایا جائے کہ جیسے یہ دو صوبوں کی جنگ ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، شاید مجھے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جس کی معیشت اور آبادی کا ایک بہت بڑا انحصار زراعت پہ ہے، اور خاص طور پہ دریائے سندھ پہ ہے، کیونکہ جو بڑے دو باقی دریا ہیں وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی میں کہیں اور چلے گئے ہیں، جس پہ آج انڈیا نے دھمکی دی ہے. بہرحال اس سے منسلک آبی نظام ہے. اور ایک چیز اور جو ذہن میں رکھیں گے کہ سندھ کے لیے جو دریا سندھ کے بہاؤ کو جو بالکل آخری میں اس کو کہتے ہیں اپر رائبیرین، لوور رائبیرین، تو اس کی پاکستان کی جو اس کی پانی کی تقسیم ہے سندھ کے لیے ہمیشہ سے ہی انتہائی حساس معاملہ رہا ہے. چاہے وہ کالا باغ ڈیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ڈیم کا معاملہ ہو، سندھ نے ہمیشہ اس پہ جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کیا. حالانکہ حالیہ برسوں میں نئے آبی منصوبوں پہ، خاص طور پہ کنالوں کی تعمیر کے حوالے سے ہمیشہ سے شدید بحث و مباحثہ رہا، اور اکثر گمراہ کن معلومات پھیلا کر ان ایسے پروجیکٹس کو دبانے کی کوشش کی گئی. ایک مستقل و تشویشناک بیانیہ ہمیشہ ان 6 کنالوں کی طرف سے جو آج ہم سن رہے ہیں
جس کی وجہ سے میں نے تحقیق کی ہے کہ جی سندھ کا پانی چوری کیا کر کے پنجاب کو دے دیا جائے گا. یہ بیانیہ نہ صرف بے چینی پھیلا رہا ہے ان حالات کے اندر جب پاکستان کو مزید اتحاد کی آپس میں ضرورت ہے، اور آج تو بالکل بخصوص جب ہمارا دشمن ہمیں للکار رہا ہے، مگر اس کے باوجود بین الصوبائی تعلقات میں بھی تناؤ کھڑا کر رہا ہے. اور یہ بات آج اس بات کو میں کوشش کروں گا دو ٹوک انداز میں کہ یہ تمام جھوٹے بیانیے ہیں، یہ سب پالیٹکس ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، ہر کوئی اپنی دکان لگا رہا ہے، ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے ادھر سے ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیا ہے، وہ بھی پاکستان کے پانی کو ہٹ کر کے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کنالوں کے منصوبے پہ بات ختم ہو جائے. کیونکہ اگر کنالیں بن جائیں گی اور پاکستان کے وہ علاقے جو زرخیز نہیں ہیں وہ زرخیز ہو جائیں گے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہے، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے، غریب پاکستانی کو فائدہ ہے، اور یہ ہمارا دشمن کیسے چاہے گا. مگر افسوس کی بات ہے دشمن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس کو روک کے ہمیں نقصان پہنچائے گا، مگر ہمارے دانستہ یا نادانستہ دشمنوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کے اس معاملے میں اعلی کار بن رہے ہیں. خیر بہرحال ان سب باتوں کا کوئی بنیادی حقائق سے تعلق نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پانی کا جو نظام ہے ہمیشہ سے ایک پیچیدہ عمل رہا ہے. اسی لیے 1991 کے اندر ایک عرصہ ریکارڈ جس کو معاہدہ کہتے ہیں وہ کیا گیا، اور طویل مدتی منصوبے دیے گئے کہ بھائی ہم یہ کریں گے. جیسے کراچی میں K4 کا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، جبکہ اب K5 K6 K7 بننی چاہیے. خیر کئی منصوبے ایسے تھے جو صدر مشرف کے دور میں آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے تھے، ان کی بنیاد ہی رکھ دی گئی تھی، اور بعد میں بہت سارے آنے والی سیاسی پارٹیوں نے بھی ان کو سپورٹ کی. ایسا نہیں کہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا. کئی وزیر اعلیٰ نے اپنی قیادت کے صوبائی لیول پہ ان کو سپورٹ کی، اس لیے نہیں کہ ان کی ذات کو بلکہ اس لیے کہ اس کو ملک کو یا ان کے صوبے کو بھی فائدہ ہے. اور یہ تاریخی تسلسل کی خفیہ سازش نہیں ہے کوئی، کیونکہ اس میں بہت سالوں سے کام چل رہا ہے. خیر اب جو 3-4 متنازع کنالیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جلدی سے. بھائی سب سے امپورٹنٹ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سندھ کا پانی کیا واقعی میں دوسرے صوبوں کو بالخصوص پنجاب کو دیا جا رہا ہے؟ کیا سندھ کا اندرونی پانی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اصل مسئلہ ہے، اور اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں؟ تو چلیں چشمہ کنال کی بات کرتے ہیں. چشمہ کنال جو ہے وہ دائیں کنارے یعنی رائٹ بینک کی کنال ہے، اور اس کا صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے. اچھا اب چشمہ کنال کی جہاں تک ہم بات کریں تو چشمہ براج دریائے سندھ سے نکلنے والے یہ کنال کا مکمل طور پہ خیبر پختونخوا کے وہ علاقہ جس کو ڈیرہ اسماعیل خان کہتے ہیں کہ زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی منظوری تو 2022 میں دے دی گئی تھی. تو آج شور کیوں؟ اچھا اب اس کا پانی نہ تو پنجاب کو ملتا ہے نہ سندھ کو ملتا ہے، مگر اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اپنی انٹرنل پاور پالیٹکس کی وجہ سے، حالانکہ چیف منسٹر بھی وہیں کے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی وہاں کے وہیں کے ہوں گے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ بات بالکل دوبارہ غلط دکھائی جاتی ہے کہ اس کو پنجاب کو فائدہ ہو. بھائی یہ سارا کا سارا پانی تو خیبر پختونخوا کو ملے گا، اور اگر اس کو جو سابق وزیر اعلیٰ تھے KPK کے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی آگے بڑھایا تھا. اگر اس میں کوئی پرابلم تھی انہوں نے آگے کیوں بڑھایا تھا اس پروجیکٹ کو؟ وہ روک دیتے اس بات کو، اس پہ شور مچا دیتے. بہرحال اس کو بھی پنجاب کے سر پہ مار دیا گیا، آسان ایکسکیوز لے کے، تاکہ جو ہے نا وہ کام آگے نہ بڑھ سکے. پھر ہم بات کرتے ہیں کچی کنال کی، صوبہ بلوچستان. اچھا تونسا براج سے پانی نکلے گا، یہ کنال بلوچستان کے خشک علاقوں کا. اچھا اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں سب دنیا کہہ رہی ہے بلوچستان کے لیے کرو، بلوچستان کے کرو، بلاول بھی کہتے ہیں بلوچستان کے لیے کرو، سندھ گورنمنٹ بھی کہتی ہے بلوچستان کے کرو. اب جب بلوچستان کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی. بھائی بلوچستان کے جو خشک و پسماندہ علاقے ہیں جیسے نصیر آباد ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، کولو ہے، جھل مکسی ہے، اس کو سیراب کریں گے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اور یہ عرصہ معاہدے کے تحت جو بلوچستان کے حصے کا پانی ہے اس سے یہ پانی اس کو دیا جا رہا ہے، مگر نہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے. سمجھ نہیں آتی کس بات کا اعتراض ہے. اچھا پھر ہم آتے ہیں رینی کنال پہ. رینی کنال پہ ہم آتے ہیں. اچھا اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں. سندھ کی جو زرخیز کر سکتی ہے زمین، جس کی کہتے ہیں کلٹیویٹیبل لینڈ انگلش میں، وہ قریب 12.6 ملین ہے. اس وقت جو زمین ہے جس پہ کاشت ہو رہی ہے وہ صرف 6.27 ملین ہے، یعنی کہ قریب 50% زمین بھی سندھ کی جو ہے نا وہ اس وقت کاشت نہیں ہو رہی. حالانکہ کاشت 12.5 ملین ایکڑ زمین پہ ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے میں 6.27 ملین ایکڑ کی زمین پہ کاشت کی جا رہی ہے.
اب رینی کنال جو ہے یہ اس لیے بتانا ضروری تھا, آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے آپ کو یہ فگر کیوں دی ہے. رینی کنال سندھ کی کنال ہے. اچھا ہوگا کیا کہ جو گڈو براج سے سیدھا پانی آتا ہے اس سے ایک کنال رینی کنال جو ہے وہ پانی دے گی کس کو, گھوٹکی کو. کہاں ہے گھوٹکی؟ سندھ میں. سکھر کو, وہ کہاں ہے؟ سندھ میں. پھر نیچے آئے خیرپور کو, وہ کہاں ہے؟ سندھ میں. نوشیر فروز کو, وہ کہاں ہے؟ سندھ میں. تو سارا پانی تو سندھ کے اندر ہے. جہاں پر پانی کی کمی ہے کیا ان کا پانی پہ حق نہیں ہے؟ اس منصوبے کی فنڈنگ 2024 کے اندر بجٹ میں منظور کر دی گئی تھی کہ سندھ کا فائدہ ہے. اب یہ تو پانی پنجاب کو کہاں جا رہا ہے, اس پہ بھی سندھ کو اعتراض ہے. کیوں؟ وہ جو سندھ کے کچھ ذمہ دار جو پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنے سندھیوں کو مزید پانی نہیں دینا چاہتے, اور یہ منصوبہ جو ہے اس کا پنجاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مگر نہیں, اس پہ بھی دل چھوٹے ہیں, اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. اچھا پھر تھر کنال کی بات کرتے ہیں, یہ بھی صوبہ سندھ کے اندر ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ظاہری بات ہے رینی کنال سے منسلک ہوگی اور وہاں سے آگے اس کی شاخ نکلنی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تھر کے سرائی علاقے کو سریاب کرنا ہے تاکہ جہاں پر پانی کی اتنی شدید قلت ہے, کتنے سالوں سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, کبھی ہم سنتے جی یہ لگا دیا وہ لگا دیا. ارے بھائی اگر وہاں کنال چلی جائے گی وہاں کے غریب لوگوں کو پانی مل جائے گا, وہاں کی عورتیں بچے جو اتنی دور دور پیدل چل کے جاتے ہیں پانی لینے کے لیے ان کو ان کے گھر پہ پانی مل جائے گا, یا اس سے ان کی زراعت بہتر ہو جائے گی. ہم بارشوں کا انتظار ہی کیوں کریں ہر دفعہ ان کو خوشحال کرنے کے لیے؟ آج ہم بڑی بڑی ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں ان پہ, اگر ان کو ہم کوشش کریں کہ پانی پہنچ جائے اس پر بھی یہ اعتراض ہے, اس لیے کہ شاید وہ آپ کی غلام ہی بن کے رہیں زندگی بھر. اچھا اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی امپورٹنٹ ہے, اس سے جو ہزاروں ایکڑ بنجر زمین ہے وہ زرخیز ہوگی, اس پہ بھی اعتراض ہے. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کہاں سے پنجاب کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے, مگر نہیں, اس پہ بھی اعتراض ہے. اچھا پھر ہم چولستان کی بات کرتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے. ہاں جی چولستان پنجاب کے اندر ہے بالکل, مگر پنجاب کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. پنجاب کی پورے پاکستان کے اندر کاشتکاری میں جو ایفیشنسی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. سندھ کی جو ایفیشنسی میں نے آپ کو 50% بتائی نا, پنجاب کی جو ایفیشنسی ہے وہ نیئر ٹو 150% ہے, کیونکہ وہ 2 سے 3 کاشتیں بھی اگا لیتے ہیں اس پہ. صحیح ہے. اچھا اب پنجاب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو زرخیز نہیں ہے, جس کو بہاول نگر اور بہاولپور کے قریب کے علاقے ہیں ان کو زرخیز کرنا ہے, اور اس کا جو پانی ہے وہ ستلج سے آئے گا, اور ستلج کا سندھ سے کوئی تعلق ہی نہیں دریا سندھ کے. اچھا کوئی الگ الگ ہے نا دونوں, اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھیں الگ الگ چل رہی ہیں, مگر اس پہ بھی کوئی تعلق ہی نہیں, اس پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو جو سب بتایا اس میں نے آپ کو چیدہ کچھ پوائنٹس بتائے, اس میں مجھے بتائیں کہ کہاں پر ایسا کوئی پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ جس کے اوپر میں کہوں کہ نہیں یار سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے جا رہی ہے. ابھی تک ہم نے نہ کوئی فیکٹ سنے ہیں نہ فگر سنے ہیں. ہاں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ سندھ کے جو ابھی کے موجود بہت سارے زمیندار ہیں ان کو یہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارا پانی مزید سندھ میں مدد کیوں بڑھ جائے اور ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں. مطلب سندھی جو ہے وہ سندھی کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا ہے, اور جھگڑا جو ہے پورے سندھ کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے سندھ ورسز پنجاب ہے. حالانکہ جھگڑا سندھ کے جاگیردارانہ نظام کا باقی سندھیوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کو ابھی پانی نہیں پہنچ رہا, اور وہ ان علاقوں کے جن کو میں بتا رہا ہوں, گھوٹکی ہو, سکھر ہو, میرپور خاص ہو, یا وہ علاقے, ان سے کیا پرابلم ہے, مگر ان کے ساتھ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. کیا یہ سندھ کے اندر نہیں ہے؟ میں بلاول صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. اچھا یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ سندھ کا جو آبی بحران ہے اس کا مسئلہ صرف پنجاب سے آنے والا پانی نہیں ہے, جو سندھ سے آنے والا پانی نہیں ہے. کیا سندھ نے اپنے آبی ذخائر صحیح طرح سے بنائے ہوئے ہیں؟ کہ ڈیم صحیح طرح سے بنائے ہوئے ہیں؟ کتنے ڈیم بنائے ہوئے ہیں کہ ریلا آتا ہے پانی کا؟ اچھا کالا باغ ڈیم آپ بننے نہیں دیتے, کوئی اور ڈیم آپ بننے نہیں دیتے, چلیں یار آپ خود ڈیم بنا لیں, اس میں بھی کوئی ڈیم نہیں بنائے ہوئے جس کی وجہ سے ہر سال آپ کو نقصان ہوتا ہے. پھر جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے کنالوں کا, صحیح ہے, جس میں بھال کا جو ہے صاف کرنے کا ہوتا ہے کام, وہ سب بھی آپ نہیں کرتے, پیسہ کھا جاتے ہیں اس کا سارا آپ. ٹھیک ہے, اس میں سے مٹی اور دانت نکالنے کا کام آپ وقت نہیں کرتے. پھر ظاہری بات ہے آپ کا پانی کا ضیاع تو ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو پانی گزر رہا ہوتا ہے کنالوں سے ان کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کمزور پڑ جاتا ہے, اور وہ جو پانی ہے وہ آخری سرے تک نہیں پہنچ پاتا, جو غریب کسان ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا, جس کی وجہ سے جو ٹیل اینڈ کے کاشتکار ہیں ان کو کاشتکاری کرنے میں مشکل ہوتی ہے, وہ بوند بوند کو ترس جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی سندھی ہوتے ہیں, یہ کوئی اور قوم کے لوگ نہیں ہوتے, یہ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. دوسری بات, جو غیر مسوانہ تقسیم آپ پانی کی کر رہے ہیں جاگیردارانہ نظام کے تحت, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سارا پانی جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا
کہ جو بلک آف دا پانی آتا ہے جب گھستا ہے گڈو بیراج سے اور جب پہنچتا ہے کوٹری تک 40,000 کیوسک کچھ ملکہ علاقے پی جاتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو میں نے آپ کو نام بتائے ان علاقوں تک تو پانی پہنچ ہی نہیں رہا. کچھ بڑے بڑے زمیندار ہیں وہ سارا کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ضرورت نہیں ہے ان کو اتنا پانی پینے کی اگر وہ اس کو ایفیشینٹلی یوز کریں. وہ بھی میں آپ کو بتائیں گے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹیل فارمر ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور کچھ زمیندار امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اپنی جارہ داری قائم رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آسان ترین طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو سندھ ورسز پنجاب کر دیا ہے. حالانکہ یہ سندھ کے میں نے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا سندھ کے امیر کاشتکاروں کو سے غریب کاشتکاروں کو غریب سندھیوں کو سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا پانی کہاں ہے. آج بھی غریب سندھی بیچارہ گٹر کا پانی پیتا ہے, گندا گدیالہ پانی پیتا ہے, اس کو پانی ملتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, نہ اس کو اسکول ملتا ہے نہ کچھ اور ملتا ہے, اس پہ کبھی بات کریں گے. مگر یہ جو زمیندار ہیں اتنا کمانے کے بعد بھی نہ ان کے لیے اسکول بناتے ہیں نہ اسپتال بناتے ہیں, سب کھا جاتے ہیں. اس غریب آدمی کو غلط فہمی یہ دے دی گئی ہے کہ آپ کا پانی پنجاب پی رہا ہے. آپ کا پانی پنجاب نہیں پی رہا, آپ کا سارا پانی آپ کے سندھ کا وڈیرا پی جاتا ہے, یا اس کا جو حکومت ہے سندھ حکومت اس کی بد انتظامی ختم کر دیتی ہے اس پانی کو. اس میں پنجاب کا کوئی قصور نہیں ہے, کسی اور صوبے کا قصور نہیں ہے. پھر ہم کراچی پہ آ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50,000 کیوسک میں سے 500 کیوسک ملتا ہے کراچی کو, جس کی آبادی جو ہے وہ سندھ کی 3-3.5 کروڑ کی ہے. تو 2 کروڑ 6 لاکھ بتائیے انہوں نے, ساری دنیا جانتی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. 50-55% سندھ کی آبادی کے شہر کو 1.5% بھی پانی نہیں دے رہے آپ. یہ حال ہے. اور نہ K4 بناتے ہیں, نہ K5 بناتے ہیں, نہ K6 بناتے ہیں. اور جب K4 بنانے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں جی میں تو مزید پانی تب دوں گا کہ جب مجھے باقی پانی پنجاب سے آئے گا. ارے تم 40,000 کیوسک پانی پی جاتے ہو, اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو, امیر سے امیر تر ہو جا رہے ہو. تمہاری دنیا بھر میں پراپرٹیاں بنتی جا رہی ہیں. تمہارے جو وڈیرے ہیں وہ ایسے ایسے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑے کہیں کے بادشاہ ہو. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے, نہ تم ٹیکس دے رہے ہو, تم پانی بھی سارا لے رہے ہو, تم باقی بھی مسائل اپنے کر رہے ہو, تو ظاہری بات ہے امیر ہی ہوگے, باقی لوگ غریب ہو جا رہے ہیں. یہ غریب سندھیوں کو سمجھنا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور کراچی والوں کا سوال تو ہمیشہ سے ان سے یہ رہا ہے کہ آپ جب ہمارا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پنجاب سے. بھائی آپ جو 40-50 ہزار کیوسک پانی مل رہا ہے کہ آپ اس میں سے مشکل سے مزید 1.5 سے 2 ہزار پانی نہیں دے سکتے؟ آپ خود تو 1991 اکارڈ کی بات کر رہے ہیں, اور اسی اکارڈ میں جو 2.5 سے 3 ہزار کیوسک پانی یا 4 ہزار کیوسک پانی کراچی کو ملنا چاہیے, وہ بھی اس وقت کی پاپولیشن کے حساب سے جو 1991 میں ہوئی ہوگی, وہ اب دینے کو تیار نہیں ہے. اور باقی دنیا کے سامنے ورثہ کا ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ غیر مؤثر استعمال پانی کا جو ہے, کچی کنالیں بنائی ہوئی ہیں, پانی کا ضیاع ہو رہا ہے. اچھا, اگر یہ سوال بنتا ہے کہ بھئی اگر رینی اور تھر کنال بن رہی ہے تو سندھ کو فائدہ ہو رہا ہے نا, اس کے خلاف پانی کی کیا شور مچایا جا رہا ہے؟ پانی کے معاملات پر جو ہے نا ہمیشہ سے مجھے پتہ ہے سندھ نے عدم اعتماد کر کے کئی منصوبوں کو روکا ہے, اس کو شک میں ڈالا ہے, اپنی سیاست چمکائی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس سست پیش رفت یا اس کے عملی مسائل کی وجہ سے منصوبوں کے جو اصل فوائد عام آدمی یعنی غریب سندھی یا شہری سندھ کے یا کراچی کے لوگوں کو ملنا چاہیے, مستحق انسان ہے اس تک کو ملنا چاہیے, اس کو نہیں ملا. انہوں نے اپنی ان باتوں کو کر کے ہمیشہ اس کو تنازعات کی شکل بنا دی ہے, تاکہ آج نہ کالا باغ ڈیم بنا ہے, نہ کوئی اور ڈیم بنا ہے, نہ کنالیں بنیں گی, اور اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ انڈس ریور بیسن پہ جو پر لاکھ ایکڑ پہ جو ان کو پانی ہونا چاہیے استعمال, وہ 500-600 کیوسک میں کام ہو جانا چاہیے. یہ 1300 کیوسک پانی استعمال کر رہے ہیں. اس وقت سندھ کے اندر جو ہے 60 سے 75% جو پانی ہے وہ کچی کنالوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اس میں سے 25% جو پانی ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرانسفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے, کچھ ایفیشنسی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. صحیح ہے, کچھ کہتے ہیں نا کہ ایویپوریشن یعنی جو پانی اڑ جاتا ہے 20% پانی اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا کوئی طریقہ نہیں ہے, کیا ڈرپ فارمنگ کے طریقے نہیں بہتر کیا جا سکتا؟ کیا آپ کی زمین کو واقعی میں 800-900 کیوسک پانی کی ضرورت ہے؟ پھر وہ فصلیں ایسی اگائی جاتی ہیں کہ بھائی جو کام 600-700 کیوسک میں ہو سکے, لاکھ ایکڑ پہ وہاں پر 1300-1400-1500 کیوسک پانی جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ پانی آپ جو استعمال کر کے اس پہ ریٹرن بھی صحیح نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, پانی, اور آپ کو پتا گنے کی فصل زیادہ پانی رہتی ہے. بھائی کیا آپ ایسی فصلیں نہیں اگا سکتے؟ چونکہ شوگر ملیں ساری آپ کی ہیں,
کہ بھائی ایسی فصلیں اگائیں جس پہ پانی کم استعمال ہو تاکہ باقی لوگوں کو بھی پانی ملے. ان کو تو پانی دینا نہیں ہے اور سارا پانی جو ہے نہ صحیح طرح استعمال کرنا ہے اور پی جانا ہے. بہرحال غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو شفاف معلومات کا فقدان ہے اس کی فراہمی ایسے کر دی جاتی ہے کہ جو بھی بات کرے اس کو سندھ کا دشمن کہہ دیا جاتا ہے, جیسے کہ ہمیں کہہ دیا گیا. اسی لیے میں نے تحقیق کر کے آپ کے سامنے صحیح زاویہ پیش کرنے کی کوشش کی. بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے مگر یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کہ کنالوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. اریگیشن منسٹر کیا کر رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کراچی میں پانی ہے, بارشیں آتی ہیں, گٹر کے نالے صاف نہیں ہوتے, نہ یہ کنالے صاف کرتے ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد الزام ساری دنیا پہ لگا دیتے ہیں. ظاہری بات ہے جب کنالے صحیح طرح سے صاف نہیں ہوں گی تو سیلابوں میں پانی بہے گا نا, زمینوں پہ بہے گا نا. ڈیم نہیں بنے ہوں گے تو کیا ہوگا, وہ پانی سارا کا سمندر میں بہ جائے گا, اور سمندر پھر بھی چڑھا جا رہا ہے, پھر بھی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جی کوٹری خالی پڑا ہوا. بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنالے جو ہیں منصوبہ کا سندھ کو منتقل کرنے کا ڈیزائن ہی نہیں ہے. یہ سب آپ کو جھوٹ بولا گیا, اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں, اس پہ افراتفری کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھ لیں آپ کا دشمن بھی اسی پہ بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے شاید دماغ کے وہ مضمون مقاصد ہیں جو آج دشمن کو سامنے آگے بھی کرنے پڑ رہے ہیں. کسی بھی ایسی افواہ پہ کار دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوال پوچھیں کہ آپ کو جو پانی مل رہا ہے اس کا حساب لیں ان سے پہلے کہ بھائی آپ جو پانی مل رہا ہے اس کو جب آپ آدھا استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈبل استعمال کر کے وہی کام کیوں کر رہے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دے رہے. اس کے بعد سندھ کو درپیش جو آبی بحران ہے اس کی اندرونی وجوہات ان کے اندرونی مسائل ہیں جن میں ڈیم نہیں ہیں, کنال کے نظامات کے خراب حالات ہیں, پھل صفائی کا فقدان ہے جس سے ٹیل اینڈ کے کسکانوں کو پانی نہیں پہنچ رہا. کراچی کی بھی آبی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جی پانی نہیں ہے, پنجاب مزید پانی دے گا تو میں K4 بناؤں گا. حالانکہ اتنا پانی ہے کہ کراچی کی اتنی ساری آبادی کو یہ 1,500 سے 2,000 کیوسک پانی اور نہیں دے سکتے, اور اپنی جو ہے وہ گنے کی فصل پہ یا چاول کی فصل پہ پانی ضائع کرنے کو تیار ہے. اتنا ہی پانی جو 1 لاکھ ایکڑ گنے کی فصل کو چاہیے نا, اتنا ہی پانی کراچی کو ایکسٹرا چاہیے, وہ دینے کو تیار نہیں ہے, جس کی آبادی جو ہے 3-3.5 کروڑ ہے. بہرحال ان منصوبوں کے ممکنہ فوائد کے باوجود اعتماد کی جو کمی ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں, معلوماتی خلا پیدا کر دیا جاتا ہے, افواہیں کریٹ کر جاتی ہیں, احتجاج کروائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا جھگڑے بڑھتے رہیں. تو سفارشات کیا ہیں, ڈیم بنائیں, سیلاب کے روک تھام کے لیے ڈیم بنائیں, پانی ذخیرہ کریں. کیوں نہیں بنائیں؟ آپ کی 2008 سے حکومت ہے, آپ کہتے آپ بھائی آپ ہی کو فائدہ ہوگا نا اگر آپ سندھ پہ نیچے ڈیم بنائیں گے اپنے علاقوں میں, یعنی جہاں سے سندھ شروع ہو رہا ہے تو سندھی کو پانی ملے گا نا, وہ آپ بنانے کو تیار نہیں ہیں. صحیح ہے, شفافیت اور احتساب کے ساتھ پانی کی ڈسٹریبیوشن کی جائے, بالکل, کہ پاشی کے نظام کو بھل صفائی کے فنڈ کو صحیح طرح استعمال کریں, اس کا آڈٹ کروائیں. ظاہری بات ہے وہ چوری ہو رہا ہے جبھی تو وہ کنالوں کی ایفیشنسی کم ہو گئی ہے, اور جو آخری ٹیل کے کسان ان کو پانی نہیں مل رہا. پانی کی منصفانہ تقسیم کریں, پانی کی چوری کو روکیں. کچھ امیر کسان زمینداروں کو سارا پانی دے دیتے ہیں, غریب کسان بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے. چھوٹے کاشتکار بیچارے غریب سے غریب تو ہوتے جاتے ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, وہ مزید ان کو قرضے کے نیچے دبا دیا جاتا ہے, اور وہ زیادہ بیچارے ڈر کے مارے بول بھی نہیں سکتے, ان کو اپنی ظاہری بات زندگی بھی پیاری ہے. پھر شہری ان کی ضروریات پہ توجہ دیں. اتنا پانی ہے, میں نے بھی آپ کو کہا کہ 500-600 کیوسک پانی مل رہا ہے کراچی کو. اس وقت 1 لاکھ ایکڑ پہ جو گنے کی فصل اگ رہی ہے نا, یا پانی کی فصل اگ رہی ہے, صحیح ہے, اس کو 1200-1400 کیوسک پانی چاہیے. اتنا ہی پانی پورا کراچی پل سکتا ہے اس میں, وہ دینے کو تیار نہیں ہے. K4 بنانے کو تیار نہیں ہے, جو کہ 1998 کے سینسس کے حساب سے بنی ہے. اب تو اس کے بعد 2 سینسس ہو چکے ہیں, اب تو K5 K6 کی بات ہونی چاہیے. کراچی کو اس وقت کم سے کم نہیں تو 2,500 سے 3,000 کیوسک پانی کی ضرورت ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سندھ کی ذمہ داری ہے نا. یہ کوئی پنجاب تو پانی مانگ نہیں رہا, سندھ میں کراچی کہاں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کراچی سندھ میں ہے, تو پھر کراچی اس کو پانی تو دیں. خود تو اب ارسا 1991 کے اکارڈ کی بات کرتے ہیں, اور اس میں جو کراچی کی ریفرنس ہے اس کی آپ بات ہی نہیں کر کے ہوتے کوئی, ٹھیک ہے نا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی روک تھام کی جائے. میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا, جو بھی چینل بالخصوص سندھی جو براڈ کاسٹ چینل ہیں جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں, اور جو بیچارے غریب سندھی بیوقوف بن رہے ہیں, نہ ان کو پانی مل رہا ہے, نہ نوکریاں مل رہی ہیں, نہ کچھ مل رہا ہے, صرف کچھ لوگوں کو فائدہ ہے, وہ بدماشی کر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو غریب سندھی ہے پستہ جا رہا ہے, آدمی ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیچارہ گھومتا ہے, ننگے پاؤں گھوم رہا ہوتا ہے, بھیک مانگنے کے لیے دوسرے شہروں جاتا ہے.
بیچارے جو ہیں ایسے لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے اس وقت پانی کا شفافانہ نظام اور جو پانی کے نظام ہے سندھ کا وہ سارے کا آڈٹ ہونا چاہیے وفاق کے ہاتھوں، اس کا پورا نظام پر کنٹرول لینا چاہیے تاکہ واقعی میں اس بات کو اسٹیبلش کیا جائے کہ کیا واقعی میں سندھ کے اندر پانی کم آ رہا ہے۔ اس وقت جو سندھ کی پرفارمنس ہے، جیسے کہ میں نے کہا 50% زمین بھی زرخیز نہیں ہے، اس سے تو کلیئر لگ رہا ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اور اگر یہ اپنے پانی کو ایفیشینٹلی یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ آرام سے رینی کنال میں پانی دے سکتے ہیں، یہ آرام سے تھر کنال میں پانی دے سکتے ہیں، یہ آرام سے کراچی کو بھی پانی دے سکتے ہیں، مگر نہیں دینا نہیں ہے نا۔ مطلب وہ اپنی جو وہ کہتے ہیں نا آرام دہ جو سلطنت بنائی ہوئی ہے اس سے ہلنا نہیں۔ سندھ کا جو آبی بحران ہے ایک سنگین چیلنج ہے جس کے حل کے لیے افواہوں سے بالاتر ہو کر حقائق پر مبنی پالیسی سازی، مضبوط سیاسی ارادے اور وسائل کے منصفانہ استعمال کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل پانی زندگی ہے اور اس تک رسائی ایک بنیادی انسانی حق ہے، مگر وہ حق سب کا ہے، وہ حق صرف کچھ زمینداروں کا نہیں ہے، وہ حق تیل کے کسانوں کا بھی ہے، وہ حق ان کسانوں کا بھی ہے جو ان علاقوں میں جہاں پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ حق ان تھر کے بچوں کا بھی ہے جو پیاسے مر جاتے ہیں، وہ حق کراچی کے لوگوں کا بھی ہے جن کو پانی نہیں پہنچ رہا، وہ حق صرف کچھ مخصوص زمینداروں کا نہیں ہے، وہ کچھ مخصوص ٹھیکیداروں کا نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے۔ عوام کو، سندھ کی عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ان کے پانی کا منصفانہ فراہمی یقینی بنانا پڑے گا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر سندھ کی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی تو وہ ریاست کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ان کر کے ذمہ داری کو پوری کروائے۔ اجتماعی کوششوں، شفافیت اور ٹھوس اقدامات کے بغیر یہ اس پہ بحران پہ قابو پانا ممکن نہیں ہے، اور صوبے کے لیے ایک پائیدار اور خوشحال مستقبل ماں سوائے اس کے کہ اس کی یہ جو غیر زرعی پڑی زمینیں ہیں ساری اس تک پانی پہنچا کے اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور کراچی کو فائدہ پہنچایا جائے تاکہ شہر کے لوگ مزید ایفیشینٹلی کام کر کے اس ملک کو بہتر کر سکیں، بہت ضروری ہے۔ مگر نہیں، اس کو ہمیشہ کی طرح سندھ کے سیاستدان سیاست کے نظر کر دیتے ہیں تاکہ ان کی مملکتیں جو کہ اس وقت کرنٹ جو زمینیں خریدی ہوئی ہیں انہوں نے دریا سندھ کے اطراف پہ، وہ اس پہ کچھ نہ ہو جائے اور ان کی جو ہے نا وہ اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر اس کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو چوری کرنے کو تیار ہیں، اس پہ ٹیکس بھی نہیں دینے کو تیار ہیں، اور شام کو لیکچر دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں پاکستان کھپے، ہم پاکستان کھپے کہتے ہیں۔ میں ریاست سے اپیل کروں گا کہ یہ فتنہ جو کھڑا کیا جا رہا ہے اس پہ قابو پائے، اور اب تو بالخصوص جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے جس طرح پاکستان کو پانی میں دھمکی دی ہے، اس پہ بھی دیکھا جائے کہ ادھر سندھ میں پاکستان کو پنجاب سے، سندھ کو پنجاب سے کاٹا ہوا ہے، یعنی اور ادھر اچانک سے انڈیا کو جو ہے، ہندوستان کو جو ہے وہ پانی کا مسئلہ یاد آ گیا ہے۔ صحیح ہے، اچانک سے ایک ریڈ فلیگ آپریشن کر دیا گیا ہے، اب پانی کے مسئلے کو اس کی وجہ بنا دی گئی ہے، صرف اس لیے کہ پانی کے مسئلہ مزید بڑھے پاکستان کے اندر۔ تو یہ سب بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کہیں ہمیشہ جو آج بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں کسی باہر کی طاقت کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو میری ریسرچ پسند آئی ہوگی، آپ اپنا ذہن کھول کے سمجھیں کہ یہ کوئی صوبہ آپ کا پانی نہیں چرا رہا، کوئی اور کا پانی نہیں چرا رہا، اس میں سے 2 کنالیں تو آپ کی ہیں اور کراچی کو بھی پانی ملے گا، کراچی بھی سندھ میں ہے۔ اگر وہ الگ بات ہے کہ اگر سندھی سے کراچی اس کا نہیں مانتے، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر وہ ہے تو سندھ میں، اگر آپ اس کا حق نہیں دے سکتے تو سندھ کی، پنجاب کی ایک چولستان کی کنال جو اگر وہاں پر تھوڑا سا، وہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ستلج سے آ رہی ہے، اگر اس کو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے تو تکلیف کیا ہے؟ آپ اپنا پانی تو اسی طرح استعمال کریں نا، اور اپنے لوگوں کو تو حق دیں نا، پھر پریشان ہو دوسروں کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔